فیض حمید جنرل ریٹائر 14 سال قید بامشقت. کیا اس کے بعد عمران خان کی باری ہے؟ کیا عمران خان کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے یا عمران خان کو کم سے کم 10 سال کی قید ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عمران خان کے اوپر بھی 2 اہم کیسز ہیں. میں اپنے بہت سارے بلاگ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ عمران خان کے اوپر GHQ حملہ کے جس میں وہ نامزد ہیں، وہ ایک کیس ہے جو اس کے جناب اوپر اس کی گردن کے اوپر جو ہے وہ جناب تلوار بن کر لٹک رہا ہے. خیر، جو فیض حمید ہے ان کے جو جرم ہے ان کی داستان بہت ہی لمبی ہے. ججوں کو زدوکوب کرنا یا کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا، اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فیض حمید نے ایک کام کیا، جو سب سے بڑا اس کا جرم ہے، سب سے بڑا اس کا جرم یہ ہے کہ فوج کے اندر اس نے بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. اور جب کوئی فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی سزا یہی بنتی ہے جو جناب فیض حمید کو دی جا چکی ہے. اس کے علاوہ فیض حمید کے اور بھی بہت لمبے جو جرم ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جنرل سید عاصم منیر جو اب فیلڈ مارشل ہیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے جناب ہاتھ کیا تھا، بہت برا کیا تھا. جب وہ جناب ایک سیکیورٹی ادارے کے سربراہ تھے تو ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا اور ہٹا کر جناب کسی اور عہدے پر لگا دیا گیا. اس کے علاوہ سیاست میں ان کا جناب بہت جو ہے وہ جناب سیاست کے اندر وہ بہت انوالو رہے ہیں. ایک سائڈ پر وہ فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری سائڈ پر فیض حمید جو ہے وہ سیاست کے اندر مکمل طور پر جو ہے وہ انوالو ہونے کی کوشش کر رہے تھے. صحافیوں کو بھی زدوکوب کرتے تھے اور جناب جو پاکستان کے اندر اعلیٰ جناب عہدوں پر فائز تھے لوگ یا بہت سرمایہ دار تھے لوگ، ان کو بلیک میل کر کے زدوکوب کر کے ان سے بھی بھاری رقم جو نکلواتے تھے. ان کا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ جو پاکستان کے سرمایہ دار تھے ان کو بلیک میل کرتے تھے اور ان کی پراپرٹی پر قبضہ کرتے تھے. اس کے علاوہ جب نواز شریف کی حکومت آئی 2013 میں تو فیض حمید نے جناب جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی سیاست کے اندر بہت زیادہ مدد کی اور نواز شریف کے خلاف جو ہے عمران خان کو ایکٹیو کیا. اور عمران خان کی جو اسلام آباد کے اندر ڈی چوک میں دھرنے وغیرہ ہوتے رہے ہیں، بہت لمبے جو ہیں آپ نے دیکھا کہ 100 دن تک جو ایک دھرنا تھا اسلام آباد کے اندر وہ چلا. اور اس کے علاوہ لاہور کے اندر بڑے جو ہیں وہ احتجاج کروائے گئے، اسلام آباد کے اندر کروائے گئے، پورے ملک کے اندر کروائے گئے. اور جو سہولت کاری تھی وہ جناب فیض حمید کی طرف سے کی گئی تھی، دی جاتی تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ فیض حمید جو ہیں وہ جناب چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہونا چاہتے تھے اور اس ملک پر صدارتی نظام جو ہے وہ لانا چاہتے تھے، جو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. نواز شریف کو 2013 کے بعد جب نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم بنے تو اس کے خلاف جو جناب فیض حمید ہیں، فیض حمید انہوں نے جناب عمران خان کی اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس طرح کے ثبوت فراہم کیے آف شور کمپنیوں کے کہ جناب عدالت کی طرف سے نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا اور وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. بعد میں نواز شریف کی جگہ خاقان عباسی کو اس ملک کا جو ہے وہ جناب وزیر اعظم بنایا گیا اور نواز شریف کو جو ہے وہ مکمل طور پر جناب نااہل قرار دے دیا گیا. اس کے بعد پھر مریم نواز نے ایک کمپین کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی ہر کمپین میں وہ یہی کہتی تھی کہ جو فیض حمید ہیں وہ جناب بہت بڑے جرمدار ہیں، وہ اس چیز کے مجرم ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں عمران خان کو سہولت کاری مہیا کی اور عمران خان کو جو وہ اسلام آباد کے اندر دھرنے وغیرہ دیتے رہے ہیں اس کو کامیاب کروانے میں قمر جاوید باجوہ اور جناب جو فیض حمید ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. صاف ظاہر ہے وہ ایک پاکستان کے بہت بڑے سیکیورٹی ادارے کے سربراہ تھے، وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. اور ایک سیکیورٹی ادارے کا سربراہ ہونا اس طرح ہی ہے کہ جیسے بندے کے پاس بہت بڑی طاقت آ گئی ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت فیض حمید کے پاس جو ہے وہ بہت بڑی طاقت تھی، وہ سیاس فید کے مالک تھے. اس طاقت کے نشے میں وہ جو کچھ مرضی چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے. وہ ایک پاورفل ایک شخص تھے جس کی وجہ سے انہوں نے نواز شریف کو بھی ہٹایا اور جناب سید عاصم منیر کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح کیا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر ان کو ایک اہم عہدے سے ہٹایا، ان کے خلاف کارروائی کی
اور یہی جو ہے یہ جو فوج کے اندر انہوں نے بغاوت پیدا کی، اور یہی جو ان کی سب سے بڑی جو خامی تھی، یا ان کا سب سے بڑا گناہ تھا، یا ان کا سب سے بڑا جو گناہ کی لمبی فہرست ہے جناب، اس کے لیے مصیبت بن گئی، اور آج وہ جیل کے اندر ہیں، اور ان کو 14 سال کی سزا جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ فیاض حمید کو جو ہے 14 سال کی سزا ہو گیا، اس کے اوپر اور بھی بہت سارے کیسز ہیں، اب عمران خان کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا ہو جائے گی، یا 10 سال کی قید جو ہے وہ سزا ہو جائے گی، یا پھر اس کو پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ فیاض حمید کا جو کیس ہے وہ علیحدہ ہے، اور جو عمران خان کا کیس ہے وہ علیحدہ ہے، کیونکہ فیاض حمید کو ملٹری کورٹ کی طرف سے سزا دی گئی ہے، اور عمران خان کا جو کیس ابھی تک ملٹری کورٹ میں نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا جو GHQ حملہ والا کیس ہے جس میں وہ نامزد ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں لگے، اور عمران خان کو اسی کیس کے اندر جو ہے وہ جناب عمر قید کی سزا ہو۔ کم سے کم مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو 10 سال کے لیے اور زیادہ جیل میں رکھا جائے گا۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا اور جناب جو فیاض حمید ہے اس کا کیس جو ہے وہ بہت مختلف ہے۔ اب فیاض حمید جو فوج کے اندر سب کچھ کرتے رہے ہیں، سول اداروں کے اندر سب کچھ کرتے رہے ہیں، ججوں کے ساتھ سب کچھ کرتے رہے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ سب کچھ کرتے رہے ہیں، اور کرپشن بھی ساتھ ساتھ وہ اپنی چلاتے رہے ہیں، سیاست بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہے ہیں، سیکورٹی اداروں کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہے ہیں۔ ان کا کیس اس لیے مختلف ہے کہ ان کا جو کیس وہ ملٹری کورٹ میں چلا ہے، اور ان کو جناب مکمل حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنا وہ کیس لڑ سکیں، لیکن یہ جو کیس ہے وہ جناب 14-15 مہینے چلایا گیا، ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنا کیس لڑ سکیں، بعد میں ان کو جناب یہ سزا دی گئی ہے۔ عمران خان کا کیس جو اس لیے مختلف ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فیاض حمید سے ایک علیحدہ پاپولر شخصیت ہے۔